بازار مدینہ کو خبر لگ چکی تھی کہ آپ وہاں سے نکل پڑے۔ قریش نے 100 اونٹ مقرر کیے تھے آپ کو زندہ مردہ لانے پر، کہ جو آپ کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے۔ سراقہ بن مالک انہیں اونٹوں کے لالچ میں پیچھے بھاگے تھے۔ تو قباء آتے اور انتظار کر کے چلے جاتے تھے۔ مدینہ کا محل وقوع یہ مدینہ، ٹھیک، یہ قباء، یہ بیچ میں بنو قینقاع، ٹھیک، اور یہ قباء اور یہ بنو قریظہ اور یہ بنو نظیر۔ یہ میں آپ کو نقشہ ہاتھوں سے بنا کے بتا رہا ہوں۔ یہ مدینہ، یہ بنو قینقاع اور یہ قباء، یہ بنو نظیر، بنو قریظہ اور یہ بنو نظیر، یہود کے جو 3 قبیلے تھے۔ نظیر، قینقاع، قریظہ، تینوں موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، اور یہ تینوں یہاں اس لیے آباد ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب حج پہ تشریف لائے، جب واپس جا رہے تھے، مدینہ سے گزرے تو انہوں نے پہچانا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی آئے گا، تو انہوں نے اجازت لی کہ ہم یہاں رہیں گے، ہماری نسلیں ان پہ ایمان لائیں گے۔ وہ کم بخت ہوئی اعداء عدو بنے۔ جب اب خیبر سے گزرے تو کچھ لوگوں نے، چونکہ خیبر اور مدینے کا جغرافیہ ایک جیسا، میں خیبر بھی گیا ہوں، تو انہوں نے وہاں رہنے کی اجازت مانگی کہ ہمیں یہاں رہنے دیا جائے، آخری نبی آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں۔ ان سے لڑائیاں لڑنی پڑی، اور وہ بڑے جنگ کے بعد وہ فتح ہوئی۔ جو بالکل جاہل تھے وہ ایمان لے آئے، جو جاننے والے تھے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو وہ انتظار کر کے چلے جاتے تھے، جب دوپہر چڑھ جاتی پھر چلے جاتے تھے۔ تو اب یہود کا علم دیکھو، بنو قینقاع کا ایک آدمی اپنے کوٹھے کی چھت پہ چڑھا، تو قباء کی طرف نظر پڑی تو غبار اڑ رہا تھا۔ غبار کچھ ایسے ہیولے سے نظر آ رہے تھے۔ یہ 8 ربیع الاول ہے۔ ان کا علم کہاں تک پہنچا ہوا تھا کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ غبار ہے اور کچھ ایسے نظر آ رہی ہیں سواریاں، لیکن اس حد تک ان کو پتہ تھا کہ یہ کب پہنچیں گے۔ اس نے یوں منہ کر کے اعلان کیا، یا بنی قیلہ، قیلہ اوس خزرج کی ماں کا نام، یا بنی قیلہ جاء نبیکم۔ اتنا ان کو پتہ تھا، اور ایمان سے محروم۔ تو اس دن وہ انتظار کر کے جا چکے تھے واپس۔ تو جب اعلان ہوا کہ تمہارے نبی آ رہے ہیں تو پھر سب نے دوڑ لگائی۔ تو ان کے آنے تک چونکہ فاصلہ ہے، 5-6 میل کا فاصلہ ہے، آپ اتر چکے تھے، اور ایک چٹان کی اوٹ میں آپ تشریف فرما تھے۔ اس میں سایہ، ستمبر کا مہینہ تھا، گرمی شدید تھی۔ تاریخ ممکن ہے آگے پیچھے 16 مجھے یاد پڑتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی داڑھی سیاہ کالی، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی ہم عمر ہیں، لیکن ابو بکر کی داڑھی میں سفید بال زیادہ تھا، ان کی داڑھی کالی سفید تھی۔ اب مدینے والے تو نہیں جانتے، دیکھا ہوا نہیں ہے، تو انہوں نے قیاس کیا کہ یہ سفید داڑھی والا یہ نبی ہوگا، اور یہ ابو بکر ہوگا جو ساتھ کالی داڑھی والا۔ تو سب نے آ کر ابو بکر سے مصافحہ شروع کر دی، اور اللہ کے نبی سے کیے ہی نہیں۔ تو ابو بکر نے بھی نہیں بتایا کہ میں نہیں وہ، تو مصافحہ ہوتے رہے، وہ آپ کرتے رہے، کچھ نہیں بتایا۔ کچھ دیر جب گزر گئی تو سورج چٹان سے تھوڑا سا اوپر آ گیا، تو دھوپ آ گئی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دوڑ کے اوپر چادر ڈال دی۔ اس پر پتہ چلا کہ یہ تو سارے مصافحے ہی غلط ہو گئے، یہ تو یہ نہیں، یہ نبی ہیں۔ تو پھر انہوں نے مصافحے کی یا نہیں کیے، یہ کہیں نظر سے گزرا نہیں، کیے ہوں گے پھر ادھر بھی،
تو پھر قبا والے بھی آ گئے. تو کلثوم بن حدم اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں جو سارے ایمان لے آئے. ان کے گھر میں آپ کو بطور مہمان ٹھہرایا گیا. تو آپ اچھے نام سے فال لیتے تھے، غلط نام غلط معنی تبدیل فرما دیتے تھے. تو اس نے اپنے غلام سے کہا نجیح نجیح، کھجوریں لاؤ مہمان آئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ایک دم کہا نجح امرنا نجح امرنا. نجیح کامیاب، مکمل کام ہوگا. نجح ہماری ہجرت کامیاب ہو گئی. آپ نے اس کے نام سے یہ فال لی. پھر 4 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور ایک روایت میں 2 ہفتے قیام فرمایا. تو بہرحال جتنا بھی قیام تھا 4 دن تھا یا 2 ہفتے کا. دن جمعہ کا تھا جب اہل مدینہ آئے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر، یہ سارا سفر تھا. وہاں اپنے مسجد قباء بنائی جو اب بہت بڑی بن چکی ہے، قدیم پرانی، میں نے 84 میں دیکھی ہوئی، چھوٹی سی. تو سامنے بنو سلیم کا محلہ آ گیا اور جمعہ کا وقت داخل ہو گیا. تو پہلا جمعہ ادا کیا گیا. یہاں عبداللہ بن سلام آئے، آپ کا خطبہ بنو قینقاع، میں نے کہا وہاں کہ بنو قینقاع کے تھے. تو آپ کا خطبہ سنا، آپ کا چہرہ دیکھا، کہا لیس بوجہ کذاب، کلمہ پڑھا، ایمان لائے. خطبے سے فارغ ہوئے اور چلے تو سارے قبائل کے سردار لائن بنا کے کھڑے ہو گئے. بنو نجار، بنو عبد الاشل، بنو بیاض اور اوس اور خزرج اور بنو سعد، بنو پتہ نہیں کتنے کتنے، سب یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس. سب کی تمنا. آپ خاموشی سے چلتے رہے. تو وہ سنیہ جو آتی ہے، سنیۃ الوداع، اس کے آگے دامن میں مدینہ، سامنے گھر بستی اور آگے میدان. اس میدان میں بچے کٹھے تھے، بچے بچیاں. ہم یہ آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، بچے بچیوں کو نظمیں یاد کراتے ہیں تو وہ سنا رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس دور کی جو اللہ کی طرف سے موہبہ جلیل تھا، فصاحت، وہ اس واقعے میں نظر آتی ہے کہ یہ جو بچے بچیاں کھڑے ہیں، انہیں کسی نے کوئی نظم سے یاد نہیں کرائی کہ جب وہ آئیں گے تو تم نے طلال بدر کہنا ہے. وہ تو اپنے وہ شوق میں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، چھوٹے بچے بچیاں. صورت واقعہ یوں کہ پہلے یوں اونٹنی کا سر باہر آتا ہے، کیونکہ یوں اور یوں آنا تھا. تو ایسے اونٹنی، اس کے سر کے پیچھے آپ کا سر، آپ کا چہرہ مبارک چھپا ہوا. جب اونٹنی یوں ہوئی اور آپ ایسے ہوئے تو سب بچوں کے منہ سے فی البدی بے ساختہ طلع البدر علینا. یہ پڑھا ہوا سبق نہیں تھا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع. یہ شعر عام نہیں ملتا کتابوں میں، لیکن اس کا اضافہ جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع. آپ نے، اور عورتیں ساری چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھیں آپ کو دیکھنے کے لیے. تو جب ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو پھر عرب سردار، یا رسول اللہ ہمارے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس. تو آپ نے اس کی ایسے رسی چھوڑ دی، دعوها فإنها مأمورہ. اسے کچھ نہ کہو، جہاں میرا اللہ لے جائے گا یہ اونٹنی وہاں جائے گی. اور آپ کے دل میں تھا بنو نجار، کیونکہ آپ کی دادی بنو نجار میں سے تھی، سلمہ جو عبد المطلب کی والدہ ہے، وہ بنو نجار سے تھی، جو ہاشم نے وہاں شادی کی تھی. تو
آپ کی اونٹنی چلتے 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 ایک کھلے میدان میں جا کے بیٹھ گئی، بستی کے وسط میں تھا، تو اس کو آپ نے پسند کیا اپنی مسجد کے لیے۔ تو آپ نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ بعد میں، اس وقت نہیں، بعد میں۔ ان کا جی 2 یتیموں کی ہے۔ تو ان کے سرپرست کون ہے؟ کہ جی اسد بن زرارہ ہے۔ آپ نے ان کو بلایا کہ یہ زمین ہمیں مسجد کے لیے چاہیے۔ کہا جی ہم تحفہ دیتے ہیں۔ ہم نے کہا یتیم کا مال ہے، تحفہ نہیں ہو سکتا ہے، پیسے لگاؤ۔ کہا ٹھیک ہے جی آپ پیسے لگوائیں، ہم اس سے آپ کو سستا کر کے دے دیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کے پیسے لگوا گئے تو 7 دینار اس کی قیمت بنی۔ میرے نبی نے کیا کیا کہ تمہارے سامنے بھی 7 دینار قیمت لگی ہے، ہم آپ کو 10 دینار دیتے ہیں مسجد کے۔ آپ نے 10 دینار میں جگہ خریدی۔ تو اس کے بعد آپ کی اونٹنی اٹھ گئی۔ یہ میں نے بعد کا واقعہ سنایا ہے آپ کو۔ آپ کی اونٹنی اٹھی، جیسے میں یوں آپ کو دیکھوں اور پہچانوں بھائی کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے ایسے ایسے دیکھنا شروع کیا ایسے، اور سیدھی بنو نجار کی گلی اس نے پکڑ لی اور جا کر ابو ایوب انصاری کے دروازے کے قریب بیٹھ گئی۔ تو یوں میرے نبی بنو نجار کے مہمان بن گئے، جو آپ کے اندر کی تمنا تھی کہ میں بنو نجار میں بیٹھوں۔ تو اس سارے سفر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ ان کی منقبت، فضیلت تو بے شمار ہیں۔ بس میں نے تھوڑی سی ہجرت کی اہمیت، وہ پہلی حدیث ایسی تھی، تو میری دعا ہے کہ آپ ہجرت کرنے والے بنو، اللہ کے نام کو لے کر پھرنے والے بنو۔